پاکستان کا لیڈنگ اسٹرالوجیکل میگزین پلاٹینم جوبلی کی معراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے ماہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ PDF کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جانیے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ، شریف برادران کی سیاست، پاکستان کی تقدیر کب بدلے گی، یہ سب اور بہت کچھ۔ ابھی اپنی مفت کاپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ خوشخبری اور خوشبختی سب کے لیے ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین سے منسوب اسم اعظم کا نقش تحفتاً دستیاب ہے، اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظر بد ہے، جادو ٹونا ہے۔ تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے۔ اس بخور کو جناب منگوا کے آپ اپنے گھر میں روشن کریں۔ نظر بد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری، سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں، شادی کی رکاوٹیں اور ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور خسائش کار کے لیے یہ بخور بہترین ہے۔ اسے منگوا کے اس سے فیض یاب ہوں۔ یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی تحفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے اسے آپ منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں آج کے ستارے یہ کاکشہ فلک راہ بر رائے زندگانی ہے۔ آج 1 جون اور بدھ کا دن ہے، اور میں اپنی زنجانی جنتری دیکھ رہا تھا تو آج اس میں 1 ذوالقعدہ کی تاریخ بھی ہمیں ملی۔ تو کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ چاند کی تواریخ یکساں ہو جاتی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری جو روزہ حلال کمیٹی ہے وہ ہماری جو زنجانی جنتری کی تاریخ ہے اس کو آن کر لے، اور نہیں تو جناب جو ان کا حکم ہوگا وہی پورے ملک میں چلتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب چاند کی تواریخ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ تو سعودی عربیہ میں میرا بیٹا شہزادہ حافظ سید محسن زنجانی رمضان قریب میں وہاں تھا، اور میری اس سے کوئی شام 4-5 بجے بات ہوئی۔ تو میرا خیال تھا کہ عید آج چاند رات آج ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ شمس و قمر کا کران ہوا تھا دوپہر کو 12-1 بجے کے قریب، اور شام کو مجھے شہزادہ محسن کا فون آیا کہ جناب یہاں پہ وہ بگل بج گیا اور جناب آج چاند رات ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ چاند کہاں نظر آ ہی نہیں سکتا نظر۔ تو یہ کلیے قاعدے فارمولے اسٹرونومیکل ہیں ناسا کی ریسرچ کے مطابق، اور جو جغرافی ہمارے حدود ہیں، قیود ہیں، اس میں آسمان پہ جب چاند اور سورج ایک نقطے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں نیو مون کران ہوتا ہے۔ کم و بیش دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہوں تو 24 گھنٹے کے بعد جا کے نیا چاند طلوع ہوتا ہے۔ تو جناب سعودی عرب والوں کا ایک اپنا ذاتی کیلنڈر ہے، اس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعض ممالک اسے بھی فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب مجبوراً ہمارے پاکستان کے باسی بھی حکومتیں بھی جناب اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن دانشمندی ہے کہ یہ تحقیق کر کے کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب کا تو مجھے معلوم ہے کہ ان کا کیلنڈر فکس ہے، اور ان کا جناب اسٹرونومی سے ناسا کی ریسرچ کے مطابق کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جناب ایک آج کی خوش بختی ہے کہ جناب آج 1 جناب جون بھی ہے، اور 1 ذوالقعدہ کی تاریخ بھی میرے سامنے ہے، بدھ کا دن ہے۔ اس میں ایک اور بڑی اچھی بات مجھے نظر آئی کہ میلاد مسعود بی بی فاطمہ معصومہ کم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ یہ آج ایک روحانی بات میں ہدیہ کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ فرمان رسول ہے کہ سیدہ نساء العالم جنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین نواسۂ رسول جو حسن و حسین شبابہ اہل جنہ۔ تو یہ بات طے ہوگی فرمان رسول کے مطابق کہ جو مردوں کا پورشن ہے اس کے سردار امام حسن اور حسین ہے، اور خواتین کا جناب جو پورشن ہے یہ جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا اس کی ملکہ ہیں، سردار ہیں، مخدومہ کائنات ہیں۔ آپ کا جب وصال ہوا
تو آپ کی تربت کو پوشیدہ رکھا گیا. مولا کائنات نے اس وقت جو بھی حالات تھے تو جناب سیدہ کی 30-40 بعض جگہ 70 بھی آتا ہے کہ ان کی قبریں بنائیں تاکہ جناب سیدہ کی تربت جو ہے وہ جناب محفوظ رہے حاصلین کے شر سے. اور آج وہ قبر دستیاب ہے. جنت البقیع میں جائیں تو جنت البقیع میں جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ہے. اور وہاں پہ 4 اماموں کی بھی قبر ہے. امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے, امام زین العابدین کی قبر ہے, امام باقر علیہ السلام کی قبر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی تربت وہاں پہ ملتی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے, جنت کا جو ٹکڑا ہے, وہاں پہ جناب سیدہ کی مدفون ہے. کسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ جناب کی جو جد ہیں جناب سیدہ کی تربت کہاں پہ ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ میری جد کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا, لیکن ہماری ایک اور جدہ ہے معصومہ قم بی بی فاطمہ قم, یہ بہن ہے امام علی رضا کی, جو جن کا مزار ہے خراسان میں. کوئی بھی شخص اگر ان کی تربت کی زیارت کو جائے گا تو ان کی تربت کی زیارت کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا کی تربت کا ثواب ہے. تو مجھے چند مرتبہ یہ حاضری کا اتفاق ہوا ایران میں معصومہ قم کے روضے پہ قم جانے کا, لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا. اور مجھے بعد میں جب پتہ لگا, اس کی معرفت ہوئی, تو مجھے بڑی روحانی خوشی ہوئی. اور اب میرا پھر ارادہ ہے کہ میں کسی وقت جناب معصومہ قم بی بی فاطمہ کے در اقدس پر حاضری دوں اور وہ ثواب میں حاصل کروں جو مختومہ کائنات جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا کے قبر کی زیارت کا ہے. اور جناب سیدہ بنت رسول خدا ہیں اور مختومہ کائنات ہیں اور خاتون جنت ہیں. تو یہ آج بی بی فاطمہ کی جناب ہم نام جو ہے معصومہ قم, جن کا ایران میں قم میں مزار اقدس ہے, ان کی ولادت کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بات ہدیہ کر دی. ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کو جانتے ہوں اور اگر نہیں جانتے تو یہ جناب میرے علم میں ایک بات تھی. آج آئے ہوئے چند سال ہوئے تو میں نے سمجھا کہ میں بہن بھائیوں کو ہدیہ کر دوں. تو آج جناب مختومہ کائنات کی جناب ہم نام جو ہیں بیٹی ان کی بی بی حضرت فاطمہ معصومہ قم اور بنت امام موسیٰ کاظم, آج ان کی ولادت ہے. میری جانب سے سب کو اس کی مبارکباد ہو, اور ان کی تربت کی زیارت کی کتنی اہمیت ہے وہ آج میں نے ہدیہ کر دی. اور یہ کچھ باتیں فی البدیہہ ہوتی ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں, اور اللہ چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے, اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ اچھی باتوں کی معرفت اگر ہے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے. ہم اپنے پروگرام کی طرف جناب واپس آ جاتے ہیں کہ آج پیدا ہونے والے بچوں کے نام کن الفابیٹ سے رکھنے چاہیے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج منزل حقہ جسے مرگلہ نشتر کہتے ہیں, یہ آج طلوع ہے, اور اس کے بعد ارادہ نشتر جسے منزل حنا کہا جاتا ہے, یہ طلوع ہو جائے گی 12:30 پہ. تو 12:30 سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کے نام حرف دال سے رکھے جائیں, اور اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے نام حرف ہ سے, جیسے ہوا ہے, ہادی ہے, اس طرح ان کے نام رکھے جانے چاہیے. اس کے علاوہ منجمین کا ماننا ہے کہ جناب چاند کو دیکھا جاتا ہے کہ چاند کس برج میں ہے, تو چاند آج ہمیں برج جوزہ پہ ملا. اس کے بھی 2 الفابیٹس ہیں, کشف والا کاف اور نقطہ والا کاف, تو ان سے بھی جناب نام رکھے جا سکتے ہیں. تو آج جو والدین جن کے گھر ایک ننھا سا مہمان بیٹا یا بیٹی آیا تو آپ ان حروف سے نام رکھ سکتے ہیں. اور نام جب بھی رکھیں بڑا اچھا بامعنی رکھیں, اور جناب پورے خاندان کی اگر مشاورت اس میں شامل ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے. ہمارے گھر میں بھی جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جناب پورے خاندان کے لوگ بیٹھ کے اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں, تو اچھا نام رکھنا سنت نبوی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج چاند کے برج جوزہ میں ہونے سے کیا آفاقی اثرات ہوتے ہیں. تو چاند 12 منطقۃ البروج کا تیسرا برج ہے, اور اس کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے, عزیز و قارب,
ہمسایوں سے، شارٹ ٹریولنگ سے، تو یہ جناب معاملات آج کل آج بڑھ جاتے ہیں، اور آپ خط و کتابت کرنا، اپنے پیغامات بھیجنا، اور یہ بھی ایک آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو اپنے پیغامات بھجوا رہے ہوتے ہیں، تو آج کا دن اس سلسلے میں بھی خاصا اہم دکھائی دیتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج 12 منتخب بروج میں سے کن 8 زوڈنگ سائن کے لیے آج خوش بختی کا دن ہے، تو آج برج جوزہ، برج سملہ، برج قوس اور حوت والوں کے لیے بہتر دن ہے، اور مزید جو بہتری ہے یہ برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور جناب جدی والوں کے لیے ہے، برج ثور، برج اسد، برج عقرب اور دلو والوں کے لیے آج قدر احتیاط کا دن ہے، اور صدقہ اور خیرات دے کے آپ اپنے دن کا جو آغاز ہے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم مزید بڑھتے ہیں آگے کہ جناب آج آسمان پہ ستاروں نے جناب کیا نظرات بنا رکھی ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج چاند کی جناب 5 نظرات، چاند کی نہیں بلکہ ستاروں کی آپس میں نظرات بنی ہوئی ہیں 5، بلکہ چاند سے ہی نظرات ساری بنی ہوئی ہیں۔ قمر کی جناب تصنیف ہے زحل کے ساتھ، قمر کی تربیع ہے نیپچون کے ساتھ، قمر کی تربیع مشتری کے ساتھ، اور قمر کی تصدیق ہے زہرہ کے ساتھ، اور قمر کی تربیع جو ہے یہ مریخ کے ساتھ ہے۔ تو 5 نظرات کے جو ممکنہ ہم مختصر سے جو اثرات ہو سکتے ہیں کہ کسی کاروبار کا آغاز کرنا چاہیں تو اس پہ آپ یا پلاننگ کریں، اس کے لیے بہتر ہے، اور باغبانی کے جو کام ہے، درخت لگانے، زراعت کے کام، یہ باعث برکت ہیں۔ مشاورت لینا دینا، اپنی ذہانت کو بڑھانے کے لیے مطالعہ کرنا، یہ اس سلسلے میں بہت آج موافق دن ہے۔ سوشل مصروفیات اور ذبائش اور ملنا ملانا، یہ بھی سارے کام آپ کے لیے اچھے ہیں۔ سیاسی کام ہو یا سوشل کام ہو یا چیریٹی کے کام ہو، ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن جو آخری جناب نظر بن رہی ہے یہ خراب ہے، تو میں ہدیہ کروں گا کہ جناب آج تھوڑا سا صبر و تحمل سے بھی کام لیں۔ قمر کی تربیع جو ہے مریخ کے ساتھ یہ بنے گی تو مغرب کے بعد، لیکن اس کا ضرور خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ جناب دن سارا اچھا گزر جائے اور بعد میں پتہ لگے کہ آپ کے شام کو کسی کے ساتھ بدمزگی ہو گئی ہے، اور دوسروں کا ادب کریں تاکہ آپ کا بھی ادب کیا جائے۔ تو یہ تو جناب آج کی جو نظرات تھیں، اور مزید ہم دیکھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں کہ آج کون سے لکی نمبر نکالنے کی میں نے آپ کے لیے سعادت حاصل کی ہے۔ تو آج کا مقصومی نمبر ہے جناب 4، اور لکی نمبرز ہیں 1، 3، 5، 8۔ یہ سبھی نمبرز جو بہن بھائی دلچسپی رکھتے ہیں انٹرنیشنل لاٹریز میں، پرائز باؤنڈ میں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اس نمبر کی اویئرنیس برادری اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ینگ اسٹرالوجر مصور زنجانی صاحب کی بک ہے انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت 2022، پورے سال کے ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہے، اور انہوں نے جناب ہمیں آپ کے لیے AQ ٹی وی، زنجانی ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے یہ پیشکش ہے کہ آپ اس بک کو منگوا کے، اگر اب تک نہیں منگوائی تو یہ منگوا کے اس کا مطالعہ کریں، تو اس سے یقیناً آپ کو نمبرز کی اویئرنیس ملے گی، اور آخر میں پروردگار کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں۔ تو آج کا جو میں نے آپ کے لیے اسم اعظم نکالا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا نافع، اسے 201 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے کسی نماز کے بعد پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں گے، پروردگار آپ کو دینی، دنیاوی اور روحانی ہر طرح کا نفع عطا کرے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔